من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة بسم الله الرحمن الرحيم فلينظر الإنسان مما خلق اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز علماء کرام، سامنے بیٹھے ہوئے عزیزوں، بزرگوں، خواتین، پردہ نشین، میری ماں و بہنوں، وقت بہت ہی کم ہے، اس لیے میں نے مختصر خطبہ پڑھا۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی جس میں اللہ رب العالمین انسان کو یاد دلا رہا ہے کیا انسانوں اپنے وجود پر غور کرو اور یہ سوچو کہ ہمیں دوبارہ زندہ ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے۔ کیا ہم مر جائیں گے تو ہمارا دوبارہ زندہ کیا جانا کیا یہ مشکل بات ہے؟ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ۔ ہر انسان کو یہ غور کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین اسے کس چیز سے پیدا کیا ہے۔ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، انسان کو اچھلتے ہوئے پانی سے اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے۔ اے انسانوں، دنیا میں تمہارے سامنے جگہ جگہ پہ مختلف مراحل پہ، کبھی تو 2010 میں، 2015 میں، 2020 میں تمہارے سامنے بڑے بڑے معاملات پیش ہو رہے ہیں، اور دنیا میں یہ دیکھا جاتا ہے کوئی قوم کسی کے اوپر زبردستی چڑھائی کرتی ہے تو کوئی کسی کے اوپر ڈنڈا، کوئی کسی کے اوپر اٹیک کرتی ہے، کوئی کسی کے اوپر حملہ کرتی ہے۔ اے انسانوں، اپنے وجود پر غور کرو، اسی چیز کو اللہ رب العالمین یاد دلا رہا ہے فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ۔ ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین اسے کس چیز سے پیدا کیا ہے۔ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، اسے اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا۔ قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا، میں سائنس کی روشنی میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا اور سائنس سے بھی ثابت کروں گا کہ سائنس کیا کہتی ہے۔ اللہ کی کاریگری دیکھیے، اللہ رب العالمین انسان کو کیسے پیدا کر رہا ہے۔ جب انسان مر جائے گا تو اس کو پھر دوبارہ کیسے وجود میں لائے گا، دوبارہ کیسے زندہ کرے گا، سائنس سے میں آپ کو ثابت کروں گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن کی آیتیں پہلے پڑھتا ہوں۔ قرآن میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ خلقک من تراب ثم من نطفہ، انسان کو سب سے پہلے مٹی سے، آدم مٹی سے ہے، اس کے بعد نطفہ سے پیدا کیا گیا۔ نطفہ کیا ہے؟ سائنس کی روشنی میں آپ کو بتاؤں گا۔ قرآن کہتا ہے کہ لوگوں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، ہم نے انسان کو مٹی کے کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے، مٹی کے جوہر سے پیدا کیا ہے، نطفہ سے پیدا کیا ہے۔ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار
मकीन, फिर उस नुत्फे को मादर रहम में हमने महफूज करके रख दिया है। सुम्मा खलकनल अलक़त मुज़ग़तन फखलकनल मुज़ग़त इज़ामा, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उस नुत्फे को माँ के पेट में जमा हुआ खून बनाता है, फिर जमे हुए खून को गोश्त का लोथड़ा बनाता है। फखलकनल मुज़ग़त इज़ामा, फिर गोश्त के लोथड़े को हड्डियों में तब्दील करता है। फकसौनल इज़ाम लहमा, फिर उन हड्डियों में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन गोश्त चढ़ा रहा है। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन याद दिला रहा है कि लोगों, सुम्मा अंशानाहु खल्कन आखर, इसी तरह हमने तुम्हारी नई सूरत देकर तुम्हें पैदा कर दिया। फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, बड़ी बाबरकत है वो ज़ात जो बेहतर पैदा करने वाला है। आए लोगों, दुनिया में इतने मखलूक आपके सामने है, लाखों हजारों की तादाद में मखलूक तुम्हारे सामने है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान को कितनी बेहतरीन सूरत देकर पैदा किया है, कितना बेहतर चेहरा देकर पैदा किया है। ताजमहल की खूबसूरती किसी इंसान से नहीं दी जा सकती है। अगर कोई काले से भी काला हो जिसका चेहरा, अगर टॉर्च भी जलाया जाए, चाहे जितने भी रोशनी वाला कोई मशीन, कोई रोशनी वाली मशीन लगा दी जाए, कोई लाइट जला दिए जाए, फिर भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि इस काले इंसान से ज्यादा ताजमहल खूबसूरत है। कोई इंसान से बढ़कर दुनिया की कोई चीज खूबसूरत नहीं हो सकती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन बाबरकत है जो इंसान को बेहतर तरीके से पैदा करता है, इंसान को बेहतरीन सूरत देकर पैदा फरमाए। मेरे भाई, क्या कर अल्लाह रब्बुल आलमीन कि हमने इंसान को नुत्फे से पैदा किया और फिर उस नुत्फे को सुम्मा जअलनाहु नुत्फतम फी क़रारिम मकीन, एक महफूज जगह में रख दिया। जब मियाँ बीवी आपस में हम बिस्तर होता है, हम बिस्तर होने के बाद उनका काम खत्म